والد گرامی کی موت نے آپ کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ ہر وقت اداس اور مغموم رہنے لگے۔ ایسے نازک لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم بھی اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو یہ دشوار گزار راستہ کیسے طے کرو گے؟ اٹھو اور پوری توانائی کے ساتھ اپنا سفر شروع کرو، ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ یہ والد محترم کی محبت کا ثبوت نہیں کہ تم دن رات ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہو۔ اولاد کی محبت یہ ہے کہ وہ بزرگوں کے خواب کی تعبیر پیش کرے، اور تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے۔ والدہ ماجدہ کی تسلیوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ ذوق و شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و فراغت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 سال گزرا ہوگا کہ حضرت بی بی نور بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس طرح تنہائی کی داستان مکمل ہوئی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس دنیا میں اکیلے تھے۔ وراثت میں ملی چکی اور باغ کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، باغبانی کرنے لگے، پودوں کو پانی دینا، تراش خراش کرنا، کھاد وغیرہ کا بندوبست کرنا، پھلوں کو مارکیٹ میں جا کر فروخت کرنا وغیرہ وغیرہ سارے کام خود سے ہی کرتے تھے۔ اسی کشمکش میں آپ کا تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ کو اس چیز کا بڑا قلق تھا، لیکن یہ ایسی فطری مجبوری تھی کہ سوائے باغبانی کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ تعلیمی سلسلہ منقطع ہونے پر شدید مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے اور رونے لگتے۔ یہ ایک طرح سے رب سے ایک بندے کی خاموش دعا تھی۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنی باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے ایک مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ حضرت خواجہ نے بزرگوں کو دیکھا تو دوڑ کر ان کی خدمت میں پہنچے اور ان کی دست بوسی کی۔ شیخ نے جب ان کی جوش عقیدت کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی اور آگے چل دیے، لیکن حضرت خواجہ نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ بزرگ نے پلٹ کر پوچھا، اب کیا چاہتا ہے؟ حضرت خواجہ نے بڑے ہی ادب سے فرمایا کہ میری یہ ایک التجا ہے، چند لمحوں کے لیے آپ میرے باغ میں قیام فرما لیں، کیا پتہ پھر یہ نیک ساعت لوٹ کر آتی بھی ہے یا نہیں۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی حضرت خواجہ کی خواہش کو پوری کرنے پر راضی ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے انہیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بٹھایا، اجازت لے کر ایک گوشے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد انگور کے 2 طباق کے ساتھ واپس آئے اور شیخ کے سامنے رکھ کر دست بستہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، خادم کے پاس آپ کی تواضع کے لیے بس یہی تھا، اگر آپ اسے قبول فرما لیں تو میں اپنی خوش قسمتی پر فخر کروں گا۔ حضرت شیخ ابراہیم اس نوعمری میں حضرت خواجہ کی سعادت مندی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور آپ پر ایک محبت بھری نظر ڈالی اور نظر ڈال کر 2-4 انگور کھا لیے۔ حضرت خواجہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ شیخ ابراہیم نے آپ کی کیفیت کا جائزہ لیا اور فرمایا، معین الدین بیٹھ جاؤ۔ آپ 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ شیخ نے فرمایا، فرزند، تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی ہے۔ یہ سر سبز و شاداب درخت، یہ لذیذ پھل، یہ ملکیت، یہ جائیداد، یہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ آج یہاں بہاروں کا دورہ ہے، کل اسی مقام پر خزاں کی حکومت ہوگی۔ یہ گردش روز و شب اور یہی نظام قدرت ہے۔ تیرا یہ باغ بھی وقت کی تیز آندھیوں میں اڑ جائے گا، پھر خدا تجھے ایک باغ اور عطا کرے گا، ایسا باغ جس کے درخت قیامت تک گرم ہواؤں سے محفوظ رہیں گے۔ ان درختوں کے پھلوں کا ذائقہ ایک بار بھی جو چکھ لے گا پھر وہ دنیا کی کسی نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اتنا کہنے کے بعد اس شیخ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان دبا کر باہر نکالا اور فرمایا، عزیزم، وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ پھر آپ نے روٹی کے اس ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے حضرت خواجہ معین الدین کے منہ میں رکھ دیا۔ وہ تیزی کے ساتھ باغ سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ روٹی کا ٹکڑا اس قدر سخت تھا کہ چبانا دشوار تھا، مگر حضرت خواجہ معین الدین نے ایک بزرگ کا عظیم تحفہ سمجھ کر کھا لیا۔
اس ٹکڑے کا حلق سے اترنا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے فضول ہے۔ دوسرے دن حضرت خواجہ نے باغ چکی سب فروخت کر دی اور آپ کے اس اقدام پر سبھی متعلقین حیران تھے۔ بہت سمجھایا مگر آپ پر اثر نہیں پڑا۔ پھر اس کی قیمت کو آپ نے کھڑے کھڑے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت کا یہ عمل عزیز و اقارب کے لیے اور بھی حیران کن تھا۔ بیشتر افراد کے نزدیک آپ کسی دماغی توازن کے شکار ہو گئے تھے، مگر کون جانتا تھا کہ حضرت خواجہ کے دل پر کیا گزری ہے اور ذہن کے کس گوشے سے روشنی پھوٹ رہی ہے جس نے دنیا کے تمام اجالوں کو دھندلا کر دیا تھا۔